کیا اسٹوری ہے ام راحیل کی؟ اسٹوری ہے کہ راحیل اکلوتا بیٹا میرا، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا. ٹوٹکے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کی خواہش کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی، خاتون کی بات کریں تو مجھے بتائیں پہاڑوں پہ رہنے والی، گاؤں میں رہنے والی وہ بچی جو ہے وہ کہاں سے جا کے وہ خریدے گی. یوں سمجھ لیں کہ چلتے چلتے اس مٹی کو بھی اٹھا کے ہم نے استعمال کر لیں. جب ایک لڑکی جو کہ ماں بننے والی ہے مینٹلی اینڈ فزیکلی ہیلدی نہیں ہے تو آگے کی جو جنریشن ہے اس کو کیسے ایک ہیلدی یا اچھی جنریشن کو وہ جنریٹ کرے گی. 80% بچیاں PCOS کا شکار ہیں، وہ ماں نہیں بن پاتی. پھر وہ جب ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیکیشن اسٹارٹ کر دیتی ہیں، پریگننٹ ہو بھی جاتی ہیں. جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز جڑے ہوئے. آپ کی بچی 12-13 سال کی ہوئی ہے، آپ نے سیٹ سائیکلنگ شروع کر دی. کہتے ہیں نا کہ ہر چیز گھوم پھر کے میری زندگی میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کہانی جو ہے شروع ماں سے ہوتی ہے. ویلکم ٹو موم آر. میں ہوں فاطمہ شیراز اور میں آئی ہوں آج موم آر میں لے کر ایک ایسی دوشیزہ سے میں آج آپ لوگوں کو ملواؤں گی جو کہ مدر ہیں، گرینڈ مدر ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں امبرین، آپ نے نام نہیں سنا ہوگا لیکن ام راحیل جو کہ اکثر آپ کو چینلز وغیرہ پہ نظر آتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ام راحیل تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. موم آر میں آپ کا ویلکم، سواگت. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ کا اصل نام امبرین ہے؟ یس ٹھیک ہے. اور ام راحیل جو ہے وہ آپ کی نسبت ہے؟ بالکل ایسی ہے. کیا اسٹوری ہے ام راحیل کی؟ دیکھیں ام راحیل کہتے ہیں کنیت کہا جاتا، جیسے عربوں میں نام رکھے جاتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. تو بس اسٹوری ہے کہ راحیل اکلوتا بیٹا میرا، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا یا اس کے نام کو اپنی پہچان بنا لیا. تو ام راحیل آپ کیسے مینج کر، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے 24 گھنٹے میں آپ کوئی 48 گھنٹے کام کر رہی ہوتی؟ نہیں، اب نہیں، اب تو اب مجھے لگتا ہے میں آرام کر رہی ہوں. جو کام کرنے کا وقت تھا میں نے گزار لیا. بہت کام کیا، جس طرح آپ نے کہا کہ پورا دن اور بالکل 24 گھنٹے میں سے شاید 2-3 گھنٹے سونے کو ملتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. بہت سلیکٹڈ شوز کرتی ہوں، کلینک کرتی ہوں اپنا. آپ نے انٹرو میں کہا کہ ٹوٹکے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کی خواہش کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. نانی دادی کے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ ہو گیا، بچے کو پھندا لگ گیا ہے، کانٹا چبھ گیا ہے، کھانسی ہو گئی ہے، تخت پہ نانی دادی بیٹھی، انہوں نے بتا دیا یہ کر لو. جی بچے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. تو وہ ٹوٹکے اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں جو کہ نانی دادی کی ایکسپرٹیز ہوتی تھی، گھر کے بزرگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ نانی دادی بھی نہیں رہی، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں رہا، گھروں میں کوئی راہی نہیں بزرگ. تو وہ جو بچیاں ہیں مائیں بنتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا بچیاں باہر چلی جاتی ہیں شادی ہو کے. ان کے لیے نا یہ ٹوٹکے جسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کمپلیٹ ریسرچ اور سائنس ہے یہ. تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. تو اس کو دوبارہ ہمارے چینلز نے زندہ کیا ہے. ویسے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ کوئک ریمیڈیز ہوتی ہیں اور واقعی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، کیونکہ اور خاص طور پہ جو نئی مائیں بنتی ہیں نا ان کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کتنی دوائیاں دے دیں گے بچے کو، پھر بھی بچہ کو جو ہے اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے سب سے پہلے تو اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کر پاتے. سب سے پہلی چیز ایک جو نئی ماں جسے کہا، بچیاں ینگ ایج میں ہوتی ہیں، کوئی تجربہ تو ان کو ہوتا نہیں ہے، خاص کر پاکستان سے جب باہر ہوتے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہاں پہ میڈیکیشن بھی اتنی نہیں ہوتی بچوں کی. تو ان کے لیے جو چیزیں نا یہ بڑی انٹرسٹنگ یا بڑی ہیلپ فل رہتی ہیں کہ بچے کو ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوا، بچے کو کیا، بچے کے ابا کو ہو گیا، گھر میں کسی کو ہو گیا، گھر میں کوئی اور چیز ہے یا خود کو کچھ مسئلہ ہے، تو انسٹنٹ کیا چیز کی جا سکتی ہے اپنے کچن کیبنٹ سے یا گھر کے کسی چیز سے، تو وہ وقتی آرام آ جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی سیریس کنڈیشن ہے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. تو آپ بہت کوئک. اور وہی والی بات کہ وہ کچن کیبنٹ یا آپ کا کوئی فروٹ یا سبزی کا کوئی چھلکا یا کسی چیز سے آپ کوئی ریمیڈی بتا رہی ہوتی ہیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آیورویدک میں جب پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ ہربس ہیں اور بہت ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے ہماری پوری ایک ریمیڈی بنتی ہے. لیکن اگر ہم ٹوٹکے کی بات کریں، ایک گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی، خاتون کی بات کریں تو مجھے بتائیں پہاڑوں پہ رہنے والی، گاؤں میں رہنے والی وہ بچی جو ہے وہ کہاں سے جا کے وہ خریدے گی؟ بالکل. اور اس کو کوئی بھی چیز نقلی چیز دے دے گا. تو پھر ان کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے، یا باہر رہنے والی کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کچھ آسان سی چیز بتا دیں، پھر ان کے لیے ہم ایسی ریمیڈی تیار کرتے ہیں جو ہمارے کچن کیبنٹ سے، فروٹ سے، ویجیٹیبل سے یا پھولوں سے تیار ہو جائے. اچھا، آپ کی جو ڈگری ہے، مطلب آپ نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہے صرف آیوروید کو کور نہیں کرتی یا ہومیوپیتھک، ہاں کیا کہلاتا ہے؟ نیچروپیتھ، مطلب نیچر کا راستہ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ نے کہا کتنی 80 برانچز ہیں جو 80 برانچز آتی ہیں جو ابھی تک ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اب تو وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن وہ 80 برانچز میں جو کامن ہے اس میں آپ کا ہربل آ گیا ہے، ہومیوپیتھک اس کے اندر آتا ہے، آیورویدک اس کے اندر آتا ہے، ریفلیکسولوجی ہے، کلر تھراپی ہے، سجوک تھراپی ہے،
جو ہم اسٹونس کے ساتھ کرتے ہیں, جو جیم اسٹون کے ساتھ کرتے ہیں, وائٹامن تھراپی ہے, جو پریشر پوائنٹ کے علاوہ, اور اس طرح بے تحاشا چیزیں جو ایروکولر تھراپی ہے, یہ ساری تھراپیز, مساج تھراپی ہے, تو یہ ساری ڈفرینٹ تھراپیز ہیں جو ہر چیز سے جڑی ہوتی ہیں. لائک یوں سمجھ لیں کہ چلتے چلتے اس مٹی کو بھی اٹھا کے ہم نے استعمال کر لینا. زبردست. جیسے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز جو ہے بے فائدہ تو بنائی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اس نے, اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے بالکل کہ علم حاصل کرو, اس کے اوپر ریسرچ کرو, اور سب سے بڑھ کے میں کہتی ہوں علم حاصل تو کرنا چاہیے لیکن ریسرچ کی ضرورت نہیں اگر ہمارے پاس طب نبوی موجود ہے. اچھا میراحیل, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نیچروپیتھی, نیچروپیتھ مینس نیچر کا راستہ, نیچر کا راستہ, ٹھیک ہے. آج کل پاکستان میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی مائیں ہیں, جو نئی مائیں بن رہی ہیں, ان کے ساتھ مسائل کچھ زیادہ ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا وہی والی بات کہ جوائنٹ فیملی ہوتی تھی, نانیاں دادیاں ہوتی تھیں, وہ بڑا ہیلپ کرتی تھیں. بچہ رو رہا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کی مالش کر دو, تیل لگا دو. وہ رو رہا ہے, بار بار کان کو ہاتھ لگا رہا ہے, کان میں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اب تو نہیں ہوتا, ماؤں کو سمجھ نہیں آتی. تو میں اس بارے میں بہت زیادہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ عورتوں کو سب سے پہلا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب اگر وہ فرسٹ ٹائم ماں بنی ہے کہ بچے کو کیسے ہینڈل کریں. ٹھیک ہے. دوسرا ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ویٹ کیسے نیچرلی ریڈیوس کریں. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر ان کو فیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, بچے کو وہ صحیح سے نہیں ٹیک کیئر کر پاتی ہیں. خود بھی بالکل جس وقت ان کو کھانا پینا ہوتا ہے وہ اس وقت ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں اپنے ویٹ کی وجہ سے کہ یار ہمیں سوسائٹی میں بھی وہی والی باتیں رہنا ہے, دیکھنا ہے, سارا کچھ ہے. اس کے علاوہ پوسٹ پارٹم جو آپ کا ایک ڈپریشن ہوتا ہے, اس سے کیسے کوپ اپ کریں, کیسے نکلیں, پتہ ہی مطلب وہ ٹائم گزر بھی جاتا ہے اور لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی. اچھا یہاں پہ آپ نے شروع کی بچیاں مائیں بنتی ہیں, میں تھوڑا سا اور پیچھے سے شروع کرنا چاہوں گی اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ آج کل, پہلے زمانے میں اتنے مسئلے نہیں تھے جی, اور لیکن جیسے جیسے ہم اویئر ہوتے جا رہے ہیں یا تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے کہ لڑکی کا ہیلدی ہونا, صحت مند ہونا, مینٹلی بھی فزیکلی بھی. آج کی لڑکی نہ مینٹلی ہیلتھی ہے نہ فزیکلی ہیلدی ہے. جب ایک لڑکی جو کہ ماں بننے والی ہے مینٹلی اینڈ فزیکلی ہیلدی نہیں ہے تو آگے کی جو جنریشن ہے اس کو کیسے ایک ہیلدی یا اچھی جنریشن کو وہ جنریٹ کرے گی, نہیں کر سکتی. جب بچی کی شادی ہوتی ہے, آج کے جو کامن ایشو ہے وہ ہے پی سی اوز کا مسئلہ. 80% بچیاں پی سی اوز کا شکار ہیں, تھائرائڈ کا شکار ہیں. ماں نہیں بن پاتی. ایگزیکٹلی, وہ ماں نہیں بن پاتی. پھر وہ جب ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیکیشن اسٹارٹ کر دیتی ہیں, اس سے ان کا پرابلم, بہت ہیوی میڈیکیشن ہوتی ہے, مہینوں سالوں کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, پریگننٹ ہو بھی جاتی ہیں. جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو پہلے ہم نے جو روٹ کاز ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جو بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ماں کی کوکھ میں 9 مہینے اگر وہ مطلب پل رہا ہے, پنپ رہا ہے, تو اس کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. پی سی اوز کے لیے جو دوائیں کھائی جاتی ہیں وہ بہت نقصان دہ, اتنی نقصان دہ ہیں کہ وہ زندگی بھر کے 1000 روگ لگا دیتی ہیں. پہلی چیز, اگر بچی کو کوئی بھی ایشو ہے, آپ کی بچی 12-13 سال کی ہوئی ہے, آپ نے سیڈ سائیکلنگ شروع کر دینی. سیڈ سائیکلنگ کے لیے آپ کو بیماری کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ میری بچی کو کوئی مسئلہ ہوگا ہارمونز کا تو میں اس کو سیڈ سائیکلنگ شروع کروں گی. 4 بیج ہیں, بہت سمپل تھراپی ہے آپ کا. اس میں فلیکس سیڈ السی کے بیج ہیں, پمپکن کدو کے بیج ہیں, ٹھیک ہے, 2 بیج ہو گئے. تیسرا آپ کا سن فلاور سورج مکھی کی بیج ہے, سیسمی سیڈ سفید تل ہے. یہ 4 بیج ہیں. آپ نے جو بچیاں چھوٹی ہیں ان کے لیے آسان طریقہ یہ کہ آپ نے چاروں بیج جو ہے سیڈز کو آپ نے ہم وزن لیا ہے, موٹا موٹا کرش کیا, پاؤڈر نہیں بنانا ہے. یہاں پہ میں بار بار تاکید کرتی ہوں کہ وہ غلطی نہ کریں. کرش کر کے آپ نے کسی جار میں بھر لیا, بس صبح ایک چھوٹا چائے کا چمچہ بچی کو کھلا دیا. اس کے لیے کسی بیماری کا انتظار نہیں کرنا ہے آپ نے. تو وہ بچی 10 سال کی عمر سے کھلائیں یا 12 سال کی عمر سے کھلائیں تو انشاءاللہ اس کو ہارمونز کا کبھی ایشو نہیں آئے گا. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اچھا, اب دوسرا فیز آتا ہے کہ جی اب تو ہمیں پتہ نہیں تھا, بچی بڑی ہو گئی ہے, اب تو اس کے مسئلے ہو گئے. تو پھر آپ نے سیڈ سائیکلنگ دوبارہ اسٹارٹ کر دینی. کبھی بھی پتہ چلا, آپ کبھی بھی اسٹارٹ کر دیں. میں کہوں میری عمر اتنی ہو گئی, میں ابھی بھی اسٹارٹ کر دوں, آپ کر دیں. کبھی بھی کوئی بھی خاتون اسٹارٹ کر سکتی ہے, اس کے لیے کسی بیماری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اچھا, بچی کو ایشو شروع ہو گیا, اس کے ہارمونز کا ایشو ہو گیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو
یہ جو سیڈ میں نے آپ کو بتایا اس میں سے 2 سیڈس آپ نے لینا ہے, آپ نے فلیکس سیڈ اینڈ پمپکن سیڈ لینا ہے. یہ فرسٹ ایک آج شروع کیے ہیں تو 14 ڈیز تک آپ نے یہ صبح 1 چمچہ کھلانا 2 سیڈس کو. 15th ڈے شروع ہوا آپ کا, پھر آپ نے 2 پیس جو دوسرے ہیں وہ کر دیے, وہ 2 ہیں آپ کا سورج مکھی اور اپنا سفید تل, وہ کھلانا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے. اچھا یہ سائیکل چلتا رہے گا 14 دن اور 14 دن, 28 ڈیز کا سائیکل ہو گیا. پھر وہ پہلے دن, یہ آپ 3 months کر کے دیکھ لیں. میں کہتی ہوں جس بچی کو ہارمون کا ایشو ہے نا وہ 90% ٹھیک ہو جائے گا بغیر کسی میڈیکیشن کے. تو واقعی یہ بات درست ہے کہ اس سے بڑا آپ کو چینج نظر آتا ہے. بہت زیادہ, بہت چھوٹی چھوٹی میری فرینڈس ہیں جو مجھ سے کم عمر ہیں لیکن ان کے ساتھ زیادہ بہت ایشوز ہیں. میں نے کہا نا کہ اب زیادہ ہو گئے, اب بہت کامن ہو گیا کہ ہر تیسری لڑکی کو PCOS کا ایشو ہے, ہر چوتھی خاتون کو تھائرائڈ کا ایشو ہے. یا آپ لکھ لیجیے, آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے, آپ کو تیسری جو ہے PCOS کا ایشو ہے, پولیسسٹک اووری ہے, یا پھر تھائرائڈ کا ایشو ہے. بالکل. تو اس کے بعد اچھا یہ ایشوز آتے ہیں. جب آپ ایک چیز کو کور کر لیں گے, خیر سے شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, آپ مرحلہ دوسرا آتا ہے. اب جو ہے جو پریگنینسی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل. میرے پاس ایسے کیسز ہیں جو فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں انہوں نے بہت ساری میڈیسنز استعمال کی, جیسے پین کلرز ہیں, اس پہ اندر ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیسنز ہیں. ان کے بچے ڈیف اینڈ ڈمب ہیں, پورے 5 6 بچے ایک ہی گھر کے. تو یہ جو ایشوز ہیں نا, فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں کوئی دوا نہیں کھانی. اللہ تعالیٰ کی دیوی ہر چیز کے اندر ان دواؤں کی جو بھی پراپرٹیز ہیں موجود ہیں. آپ کا پین کلر بھی موجود ہے, آپ کا سب کچھ ہر چیز موجود ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ نے ذرا سا نمک کھایا, پانی پی لیا, سر کا درد ختم ہو گیا. آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے, آپ کے گلے میں مطلب سور تھروٹ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, کالے مرچ کھا کے چائے پی لی ہے, آپ کا گلا بالکل صاف ہو جاتا ہے. کھانسی بہت ہو رہی ہے, شہد ہے, شلجم کا بنا لیں آپ شلجم پکا کے اس کا سرپ بن جاتا ہے, آپ وہ پینا شروع کرتے ہیں. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں آپ جتنی دوائیں کم کھاتے ہیں اتنا ہی آپ کا بچہ ہیلدی ہوتا ہے, اور نارمل ڈیلیوری جو ہے نا وہ مطلب ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیلیوری نارمل ہوگی. فرسٹ ٹرائیمیسٹر کے بعد پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے اور آپ کی ڈاکٹر کچھ آپ کو کہہ رہی ہے تو آپ کچھ کھا سکتے ہیں, بٹ پہلی پریگنینسی سب سے قیمتی ہوتی ہے. اس میں میں کہتی ہوں بچیوں تو آگے سب صحیح سیدھا رہتا ہے. اللہ نہ کرے پہلی پریگنینسی خراب ہو گئی ہے تو اس کے لیے آگے کے لیے پوری چین بن جاتی ہے, ہر چیز مسئلہ رہتا ہے. کیونکہ پہلا اگر سی سیکشن ہے تو پھر آگے سارے سی سیکشن ہوں گے, اور پھر آگے آپ کے پاس چوائسیز یعنی چانسز کم ہے, مشکل ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر جب پہلا بچہ ہے تو اس میں ماں کو بھی سمجھ نہیں ہوتی, باپ کو بھی سمجھ نہیں ہوتی, وہ ایک عجیب سا ان کے لیے سارا سسٹم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ چکن بالکل نہیں کھانی, چکن سے میری دشمنی ہے, بالکل چکن بالکل نہیں کھانی. دیسی چکن کھا, آرگینک اور دیسی چکن کھا لیں, بٹ بچے کہتے ہیں اس میں غلطی نہیں, لیکن کچھ بھی ہے آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں گے وہ کھا لیں گے. میں سب بناتی ہوں اس میں, دیسی چکن میں پلاؤ بھی بڑا اچھا بنتا ہے. دیسی چکن بچوں کو عادت ڈالی ہے نا, ہاں میں نے ڈالی ہے. ابھی مائیں عادت ڈالیں گی تو بچے کو خود نہیں کھاتی, ایسا کیسے کھلائیں گے. اچھا خود کھانے کے علاوہ میں یہاں پہ کہوں, مجھے بڑی شکایت ہوتی ہے ماؤں سے کہ خود کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو سستی رہتی ہے کہ چکن جو ہے دیسی دیر سے گلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور محنت ان کو زیادہ کرنی پڑتی ہے, ان کو موبائل کا ٹائم کم ملتا ہے, ان کو سیریز دیکھنی ہے, ان کو 10,000 چیزیں کرنی ہے, گوسپس کرنی ہے, تو وہ کچن میں ٹائم کم گزارنا چاہتے ہیں ماڈرن ماں بن کے. بالکل ماں کو ہمیشہ دیسی ہونا چاہیے. ماں جتنی دیسی ہے, جتنی آرگینک ہے, اتنا ہی اس کی فیملی, اس کا بچہ جو ہے نا ہیلدی رہے گا اور آگے ترقی کرے گا. بالکل ایسے. اچھا جب پریگنینسی ہو جاتی ہے, ڈیلیوری ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں ہیں نیچرل, اس کو لے کے چلیں, واک کریں, ہلکی پھلکا یوگا کریں, ایکسرسائز کریں. سب سے بڑھ کے بھوکا تو نہ رہے نا, بھوکا نہیں رہنا, موٹاپے کے لیے بھوکی رہتی ہے پریگنینسی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنی امانت دینے کے لیے, نعمت دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, قدر کرنی چاہیے. آپ کو اللہ نے اگر ماں بنایا تو اس کے بعد آپ کو اپنے بچے کو پورا ٹائم دینا ہے. ایگزیکٹلی 2 سال پریگنینسی کا ٹائم, اور 2 سال یہ بچے کا حق ہے. بالکل, اس میں ماں کو اپنے آپ کو بھول جانا چاہیے. 2 سال بعد صحت بھی اچھی ہو جائے گی. اچھا اس 2 سال میں بھی آپ صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں, اپنے ویٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں. جب ڈیلیوری ہوتی ہے بچے کو اپنا فیڈ کرائیں, لازمی کرائیں. آپ نے واک ضرور کرنی ہے, 40 دن بستر پہ نہیں رہنا ہے, روزانہ شاور لینا ہے. ہمارے یہاں کل بھی ایک شو تھا, اس میں جی 40 دن نہاتے نہیں ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی, اور پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ, ایسا نہیں ہو سکتا نا. اپنی ہائیجین کا اپنے خیال رکھنا ہے, بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے, جیسے کہ آپ نے فیڈ بھی کرانا ہے, بچہ آپ کے ساتھ ہے تو یہ بہت ضروری ہے, آپ کے لیے بھی, آپ کے بچے کے لیے بھی. دوسرا, آپ نے آرگینک چیزیں استعمال کرنی ہے, پیکٹ والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی, فروزن آئٹم کوئی استعمال نہیں کرنا, ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, بٹ پریگنینسی میں اور ڈیلیوری کے بعد تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ بچہ جب ڈیولپ ہوتا ہے 2nd منتھ 3rd منتھ سے شروع ہوتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ. بالکل, اگر آپ خیال نہیں کریں گے, اگر آپ کو کوئی
بھی ایشو ہو رہا ہے، لائک کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے، کوئی پین ہو رہا ہے، تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیے کہ یہ انڈیکیشنز ہوتی ہے کہ اگر زیادہ ڈسچارج ہے تو بچے کی آئی سائٹ ویک ہو جائے گی. اچھا اس کا کلر کیا ہے، بچے کے کان پہ اثر آئے گا. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو کوئی ریشز ہو رہے ہیں تو آپ نے چیک کرانا ہے، کیونکہ وہ چیز بچے کے اندر آ جائے گی. تو یہ ٹائم بڑا ہی سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ماں کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے بچے کے لیے. ڈلیوری کے بعد نارمل کانسیپٹ یہ کہ بچے کو فیڈ کرائیں تو آپ موٹے ہو جاتے ہیں، جبکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب آپ بچے کو فیڈ کراتے ہیں تو آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، جب آپ فیڈ کراتے ہیں آپ کا ویٹ کم ہونے کے علاوہ بعد میں جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ٹریٹ کر دیں، اس مشین سے یہ کر دیں، وہ اگر آپ فیڈ کرا رہے ہیں اور اگر پراپر واک کر رہے ہیں، آپ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ چل رہے ہیں. تو آپ کی اللہ نے ظاہر سے کتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے، تو وہ آپ کو بگڑنے نہیں دے گا. آپ اس کی چیزوں کو فالو کریں گے تو کوئی ایشو نہیں آئے گا. اچھا، اس کے بعد جب بچے کا ٹائم آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بے تحاشا پیشنٹس آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں بچے نے کبھی فروٹ نہیں چکھا. اس کو عادت ہی نہیں ہے، اس کو ٹیسٹ نہیں پتا، وہ منہ میں ہی نہیں لیتا. خود میری بہن کے بچے کہ جی فروٹ نہیں کھاتے، بس یہ کھا لیں گے، یہ نہیں کھائیں گے. بچوں کو پسند نہیں ہے. اس میں قصور بچے کا نہیں ہے، اس میں قصور ماں کا ہے، اس میں قصور گھر کا ہے کہ آپ نے گھر کا ماحول کیا رکھا ہے. بچے کو تو پتہ ہی نہیں، آپ بچپن میں جو دل چاہے اس کو کھلا دو، وہ کھائے گا. اگر اس کو کچھ نہیں ملے گا، ایک ہی چیز ہے، ایک روٹی رکھیے سوکھی، جب اس کو وہ بھی کھا لے گا، وہ بھی کھا لے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے بچے کی عادت، ماں کا کام ہے اس کو وہ ڈیولپ، ٹیسٹ بس جو ہے ماں ڈیولپ کرواتی ہے. تو جو ماں شکایت کرتی ہے اس میں قصور ماں کا ہے. بیچارے بچے کو کیا بولیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی ڈیلیوریز ہوئی ہیں، ان کو شروع سے تیسرے چوتھے میں سے بچہ کھانے پہ آتا ہے. اس کو ہر چیز گھر کی کھانے دیجیے، مسالے بھی کھا رہا ہے، مرچیں بھی کھا رہا ہے، ہر چیز اپنے دسترخوان پہ اس کو بٹھائیں، اس کے سامنے ٹیسٹ کرائیں اور اس کے ہاتھ سے کھانے دیں. اس کو تھوڑی سی گرائے گا، گندگی کرے گا، لیکن وہ بچے کے لیے اچھا ہے. دوسرا یہ کہ بچے کو اتنا سینسیٹیو نہ بنائیں کہ وہ کسی چیز کو مطلب فیس نہ کر سکے. ہمارے زمانے میں، یہ پہلے زمانے میں بچے کو مٹی میں کھلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں مجھے یاد ہے مٹی رکھی جاتی تھی، جمع کی جاتی تھی کہ بچہ اس میں کھیلے گا اور شام کو پھر نہا دھو کے گھر کے اندر آئے گا. لیکن آج کا بچہ کی جو ڈسٹ ہے اس کو الرجی ہو گئی ہے. مٹی سے بنا ہوا بچہ، اس کو الرجی کیوں ہو رہی ہے ڈسٹ کی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو اس چیز سے جس سے اللہ نے اس کو بنایا، اس سے اس کو دور کر دیا، آرٹیفیشل لائف عادی بنا دیا. تو اس کو بچے کو باہر کھیلنے کی عادت ڈالیں. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کو گلی میں چھوڑ دیں آپ، اس سے کہ ماحول ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی نظروں کے سامنے پارکس میں کھیلنے کی عادت ڈالیں. فزیکل ایکٹیویٹی میں اس کو رکھیں. بچہ جب گیجٹس یوز کرتا ہے تو اس کا اینڈورفن بڑھ جاتا ہے، اس کے دماغ کے گلینڈ زیادہ کام کرنے لگتے ہیں، وہ ہائپر ایکٹیو ہوگا، وہ ایگریسو ہو جائے گا، اس کی نیند اڑ جائے گی. تو اس کو گیجٹ کا ٹائم ضرور دیں. بچہ مانگتا ہے اسے کہ ہر گھر میں، لیکن بہت لمیٹڈ. آپ ایک ہی گھر میں اپنے دو بچوں کو، ایک کو گیجٹ دیجیے، ایک کو نہیں دیجیے. آپ ان کی گروتھ میں آپ کو فرق نظر آئے گا، ان کے بیہیویئر میں آپ کو فرق نظر آئے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو بچوں کی شکایتیں ہیں کہ بھائی کیا کریں، پہلی چیز ڈیلیوری ہو گئی ہے، نارمل کھانا کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے. پنجیری ضرور کھائیں، ڈرائی فروٹ ضرور استعمال کریں، جو بھی چیزیں، دیسی گھی ضرور استعمال کریں. دیسی گھی وزن نہیں بڑھاتا ہے. آپ کے جو مکھن مارجن تو پھر بڑھا دیں گے، لیکن دیسی گھی، دیسی مکھن کبھی آپ کا ویٹ نہیں بڑھائے گا. اگر آپ روزانہ 1 چمچہ دیسی گھی یا 1 چمچہ مکھن پینا شروع کر دیں، اپنے بچے کو پلانا شروع کر دیں، کبھی آپ کو اسکن الرجی نہیں ہوگی، کبھی آپ کے بالوں میں ڈینڈرف نہیں ہوگی، کبھی آپ کو سائنس نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں کرنی چاہیے اور بچے کو شروع سے عادت ڈالنی چاہیے. جو بچہ ہمارے گھر میں آیا پیدا ہوتا ہے، فرسٹ ڈے سے بیلی بٹن میں اس کے دیسی گھی ڈالیں یا زیتون کا تیل ڈالیں. اس کے پیر میں، سولز میں آپ نے تیل لگانا ہے. دیکھیے پیر کے جو تلوے ہیں نا، یہ پورا ریفلیکس زون ہے. اچھا، یوں سمجھ لیں کہ ہم ریفلیکسولوجی کرتے تھے. ہمارے پاس چاہے کینسر کا پیشنٹ ہے کچھ، ہم صرف یہاں سے ٹریٹ کرتے تھے، 2 ہاتھ اور 2 پیر بس. اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو نہیں چھونا. ریفلیکسولوجی کا کمال یہ ریفلیکس زون اللہ نے بنایا ہے ہاتھوں میں اور پیروں میں، خاص کر پیر کے اندر، تلووں کے اندر. ہماری بزرگ کیا کہتے تھے؟ پیر دھو کے سونا چاہیے. کیوں کہتے تھے؟ ان کو بیڈ شیٹ کی پرواہ تھی. ہمیں لگتا ہے شاید امی کو بیڈ شیٹ کی بڑی پرواہ ہے. بیڈ شیٹ کی پرواہ نہیں ہوتی. جب ہم سو رہے ہیں، یہ جو ہے یہاں پہ جو چیز ہے نا، وہ ہمارے دماغ پہ جا رہی ہے سیدھی. اب آپ مجھ سے بیٹھ کے بات کر رہی ہیں، میں آپ سے کہوں کہ ایک لہسن کا جوا لے لیں، آپ بیٹھے بیٹھے اس کو پیر کے نیچے رکھیں، تھوڑا سا اس کو پیر پہ مل لیں. اچھا، 5 منٹ نہیں لگیں گے، آپ کی سانس سے لہسن کی خوشبو آئے گی. ریئلی؟ جی، 5 منٹ کے اندر وہ آپ کی باڈی کے اندر پورا سرکولیٹ کر جائے گا. ہم شوگر کے پیشنٹ کو کریلا لگاتے ہیں، کورتمبا لگاتے ہیں، 6 منٹ اس کی زبان کڑوی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, تو وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے. تو پیر دھونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا پیر صاف ہو, آپ کی نیند پرسکون ہو, ورنہ یہاں کی جو ڈسٹ ہے وہ آپ کے دماغ پہ جائے گی, آپ کو خواب گندے آئیں گے, آپ خواب میں ڈر جائیں گے, آپ کی نیند پرسکون نہیں ہوگی, تو آپ صبح فریش نہیں اٹھیں گے. تو اس لیے یہ بڑوں کی لاجک سائنس تھی, جس کو ہم نے کہا شاید اماں کو بیڈ شیٹ کی پرواہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. جب بچے کے پیر پہ ہم تیل لگاتے ہیں واش کر کے, تو اس کی باڈی جو ہے نا, جس سے لوبریکیشن آ جاتی ہے, ٹوننگ ہو جاتی ہے, اس کی پوری باڈی صاف ہو جاتی ہے. تو وہ پیر دھونے سے, بس پیر دھو کے آپ بچے کو تیل اس لیے لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی ڈرائینس نہ ہو, اس کے سارے آرگنس میں ایک طرح سے آئلنگ ہو جائے گی, اس کا مطلب اس کو نیند اچھی آئے گی, اس کو کبھی اسکن الرجی نہیں ہوگی. اچھا عمیرہ, آپ نے اتنی اچھی چیزیں بتائی اور اتنی ساری آپ نے مجھے ٹپس بتائی, یعنی سننے میں مزہ بھی آ رہا ہے اور بہت آسان ہے. اچھا آج کل ہمارا نا ایک الٹا کانسیپٹ ہو گیا ہے خواتین میں ہی زیادہ تر, کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا, اماں ابا کے بڑا زور رہتا تھا کہ ناشتہ ہیلدی ہو, بادشاہوں والا, اور پھر کھانا جو ہے وہ ذرا نارمل وزیروں والا, اور جو ڈنر ہو نا وہ ایسا جیسے کہ مزدور فقیروں والا, جیسے مزدور کھاتے ہیں کہ بالکل تھوڑا سا یا ہلکا پھلکا. اب الٹا ہو گیا, ناشتہ تو بالکل اسکپ ہو گیا ہے, کھانا جو ہے وہ شام کے 4 بجے جو ہے اس وقت کھایا جا رہا ہوتا ہے, اور ڈنر تو آدھی رات کو, اور وہ بھی جو ہے وہ کچھ آرڈر کر دیا, پیزا کھا رہے ہیں, مطلب جنک فوڈ. اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی دیکھیں. آپ اس طرح سمجھیں کہ جب ہمارے بزرگ کہتے تھے, بلکہ میڈیکل بھی یہی, سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ناشتہ آپ کو اچھا کرنا چاہیے. ہمارے گھر کے نیچے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے باہر, ٹھیک ہے, 3 دن سے کھڑی ہے, یا سردی ہے گرمی ہے, بند ہے گاڑی. اب صبح آپ نے گاڑی کو لے کے جانا ہے آفس جانا ہے, اب گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, آپ پانی سے کتنی گاڑی چلائیں گے؟ نہیں چل سکتا. ذرا سا ہے, پانی بھی نہیں ہے, تھوڑی دیر بعد گاڑی گرم ہو جائے گی, گاڑی بند ہو جائے گی. باڈی جو ہے ہماری گاڑی ہے, صبح اس کو کک اسٹارٹ چاہیے. آپ اس میں فیول نہیں ڈالیں گے تو آپ کی گاڑی اسٹارٹ کیسے ہوگی؟ آپ پانی پہ کتنی دیر گاڑی چلائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد باڈی گرم ہو جائے گی یا کولیپس کر جائے گی, کچھ عرصے چل جائے گی نا. پانی اس کو نیڈ پیٹرول کی اگر گاڑی کو مثال کے طور پہ, یا پانی کی, اب ان دونوں کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. آپ جب دن کا سٹارٹ کریں, آپ کی باڈی کے انجن کو جو ہے فیول کی نیڈ ہے. وہ فیول کہاں سے آئے گا؟ پانی کے گلاس سے تو فیول پورا نہیں ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی بس میں تو 12 بجے ناشتہ کرتی ہوں, تو صبح جو 6 بجے جو ہماری باڈی کلاک کا ٹائم ہے, صبح فجر سے لے کے 12 بجے تو آدھا دن ہو گیا. بالکل. اس آدھا دن میں اس باڈی کو اپنی انرجی کنزیوم کرنی پڑی اپنے آپ کو چلانے کے لیے, جو کہ اسٹور ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی کھایا آپ کی باڈی کے اندر فیٹ کی صورت میں انرجی آپ کی اسٹور ہے, وہ کنزیوم ہو رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی باڈی ویک ہو رہی ہے. آپ کی باڈی ویسے ویک نہیں ہو رہی, آپ کا ویٹ کا مسئلہ نہیں آ رہا ہے, آپ کا دماغ کمزور ہو رہا ہے, آپ کے ڈارک سرکلز آ رہے ہیں, آپ کے بال گر رہے ہیں, آپ کی کمر میں درد ہو رہا ہے, بہت کم عمر میں آپ کی ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا ہے. اس لیے آپ کے شاید وائٹامن ڈی کی کمی ہے, آپ کی باڈی کو فیول تو مل نہیں رہا. جو باڈی کے اندر جو چیزیں لوبریکیشن, یہاں پہ ہمارے اپنا کارٹلیجز ہیں, اس کی چکنائی ہے, ہماری باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس میں جو چکنائی کی لیئرز ہوتی ہیں ہڈیوں کو فلیکسیبل رکھنے کے لیے, وہ سب کھینچ لیتا ہے. جب وہ سب کھینچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ باڈی ختم ہو جائے گی. آج کی ہر بچی کیا بچہ شکایت کر رہا ہوتا ہے, اس کو چکر آ رہے ہوتے ہیں, اس کے سر میں درد ہوتا ہے, اس کو نوزیا ہو جاتا ہے, اس کے کمر میں درد ہوتا ہے, اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے, اس کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم اس کو فیول نہیں دے رہے. آپ کچھ نہیں کھائیں, آپ کو ناشتہ ہیلدی کرنا ہے. بالکل ناشتے کا کوشش کریں. جو دیکھیں اب آج کل کے بچے نہیں مانتے, لیکن باڈی کلاک اللہ نے بنا کے بھیجی, سورج کے ساتھ شروع ہوتی ہے, مغرب کے وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن آپ جب بھی اٹھ رہے ہیں آپ نے ناشتہ کرنا ہے, عادت نہیں تو عادت ڈالیں, زبردستی ناشتہ کریں, کیونکہ کچھ دنوں کے بعد عادت ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں, آپ نے 2 کیلے کھا لیے, 1 سیب کھا لیا ہے, 1 گلاس دودھ پی لیا ہے, آپ نے نٹس لے لیے ہیں, لیکن آپ نے ایسا ناشتہ کرنا ہے جس کی کیلوریز تھوڑی زیادہ ہوں. اس کے بعد آپ دوپہر میں وہی کہ ہلکا پھلکا کھانا کھانا ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں کچھ بھی ہے تو آپ نے مناسب جوس ہے, وہ سوپ ہے, یا ہلکی پھلکی کوئی چیز کھا لینی. رات کا کھانا مغرب کے وقت ختم ہو جانا چاہیے, اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. نہیں, لیکن اگر اس کے بعد بھوک لگے رات میں, ہم نے باڈی کو عادت ڈالی ہوئی, بھوک تو راتیں اب لمبی ہو گئی ہیں, ایسے کہ ہم مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سوتے نہیں ہیں. جب ہم نے صبح فجر تک جاگنا ہے تو بھوک تو لگے گی, آپ کی باڈی, آپ جاگ رہے ہیں. لیکن آپ جب مغرب کے بعد کھانا کھا لیں گے اور آپ کچھ عرصے کی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی. آپ چائے پی سکتے ہیں, آپ کافی پی سکتے ہیں, آپ چیا سیڈ پی سکتے ہیں, آپ کوئی فریش جوس پی سکتے ہیں, یا بہت زیادہ تو ہلکے پھلکے آپ نے کوئی فروٹ ایک آدھا کھا لیا یا تھوڑے سے نٹس کھا لیے. لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو وہ بھی بھوک نہیں لگے گی. بٹ یہ لائف اسٹائل جو ہے بہت ہیلدی ہے. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور بہت ساری جو دوائیں آپ اٹھا کے اس کو ایسے ہی پھینک دیں گے.
زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں جیسے آج کل بچوں میں جیسے ابھی آپ بات کر بھی رہی تھی ADHD ہے یا آٹزم بہت کامن ہو گیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور وہ پہلے شاید ہوتا بھی ہوگا بچوں میں تو ماؤں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی تو وہ اتنا وہ سمجھ نہیں پاتی تھیں اتنا ارلی ایج میں, لیکن اب سمجھ آ گئی ہے, اویئرنیس ہے, تو اس کے لیے اس کو کیسے کوپ اپ کریں؟ ان ماؤں کے لیے بڑا چیلنجنگ بہت ہوتا ہے. مشکل, بہت مرحلہ ہے, اور میں کہتی ہوں سلام ہے ان کو, اللہ تعالیٰ ان کے بہت ہمت دے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ پہلے زمانے میں ہوتا ہوگا بہت کم, اس لیے کہ آپ تو بہت ہی ایڈوانس لیول کی بات کریں ADHD کی اور آٹزم کی اور اس طرح کی جو چیزیں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ طب نبی میں اس کا بھی ذکر ہے. ریئلی اس طرح کی بیماریاں ہوں گی, اس کے سمٹمز یہ ہوں گے, اس کو نام تو ہم نے اب دے دیا نا ADHD. ہمارے ہی زمانے کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ فرق بتا رہی ہوں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, تعلیم دی ہے کہ کس چیز کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. ایڈس کا اس میں ذکر ہے, مطلب آپ کا TB اور ساری چیزوں کا ذکر اس میں, ہارٹ سرجری اس زمانے میں ہوتی تھی, یہ ساری چیزوں کا ذکر طب نبی میں موجود ہے. ہم اپنے کالج کے زمانے کی اگر میں بات کروں تو یوں سمجھ لیں کہ میرے کالج میں جب میرا ٹائم تھا 4,500 لڑکیاں تھیں. 4,500 میں مجھے بہت, جیسے کہ میں گھومتی بہت تھی, 4,500 میں شاید 2 لڑکیوں کے منہ پہ مجھے ایکنی نظر آتی تھی. ایکنی نہیں ہوتی تھی کسی کو, پگمنٹیشن کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے, ہم لوگ دھوپ میں کھیلتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھتی چلی گئی. کیوں بڑھتی چلی گئی؟ کہ ہماری ڈائٹ خراب ہوتی چلی گئی, ہم اوور کانشیس ہو گئے, آرٹیفیشل چیزوں کے اوپر بھروسہ کرنے لگے, کریمز لگا رہے ہیں, وائٹنگ چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں. اچھا اس بات کو میں نے اس لیے کیا ہے, اسی پہ آ رہی ہوں کہ ہمارے بچے جو بیماری کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. پہلے کا بچہ گھر کی چیزیں کھا رہا ہوتا تھا, ماں 9 مہینے بہت احتیاط کرتی تھی, اس کے بعد بچے کا جو ٹائم ہے شروع کے 2 سال اس میں بہت احتیاط کرتی تھی. جب آپ پریگنینسی کا پیریڈ ہیلدی وے میں گزارتے ہیں, آپ نے اچھی کتابیں پڑھنی ہیں, اچھی باتیں کرنی ہیں, ذکر کرنا ہے, مطلب جو بھی آپ کا مذہب ہے, سوچ کو اچھا رکھنا ہے. بہت آپ جس سے نفرت کریں گے آپ کا بچہ اس سے نفرت کرے گا. یہ میرا آزمودہ ہے, مطلب میری پریکٹس رہی کہ اگر میں نے پریگنینسی میں مجھے کسی سے چڑ تھی یا کوئی مسئلہ تھا تو میری وہ بچی آج بھی ان لوگوں سے چڑتی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا, وہ نہیں ہے لوگ, لیکن اس بچی کو نیچرلی ان لوگوں سے چڑ ہے, وہ ان کی برائی پہ آ جاتی ہے, اس کو وہ لوگ نہیں سمجھ میں آتے. آپ جب اچھا پڑھیں گے, بولیں گے, اچھا سوچیں گے, اچھا کھائیں گے, یہ سب بچے کا جب دماغ بن رہا ہوتا ہے نا, ماں کی سوچ اس کے دماغ میں جا رہی ہوتی ہے, ماں کا کھانا اس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو آٹزم اور ADHD جو نا اس کی بھی سب سے بڑی جو اس کا ریزن ہے وہ ماں ہی ہے. میں ماں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی, اس لیے کہ ماں ہی اتنا اویئر نہیں ہے. اب جب آپ کا بچہ ہو گیا, اب چلے ٹھیک ہے, اب مسئلہ ہو گیا نا, اب تو ہو گیا, کیا کریں؟ اب آپ آرٹیفیشل چیزوں پہ نہیں جائیں. پہلے تو اپنا سراؤنڈنگ چینج کریں, ٹھیک, اچھا ماحول, یس, اپنا لائف اسٹائل چینج کریں. میرے پاس بہت پیشنٹ آتے ہیں, خاص کر ADHD کے بہت آتے ہیں, اور الحمدللہ میں 3 سے 5 مہینے کا ٹائم لیتی ہوں, اور آپ حیران ہوں گی کہ میں ان کو کوئی میڈیسن نہیں دیتی. میں صرف کہتی ہوں کہ بالکل سمجھو تم کسی گاؤں میں رہتے ہو یا کسی کھیت میں جنگل میں رہتے ہو, ہر چیز نیچر کے ساتھ کر لو. کوئی چیز رکھی بھی نہیں کھلانی بچے کو, صرف فریش فوڈ دینا ہے اس کو, اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی ہے, اس کو کوئی پیکٹ کا کھانا نہیں دینا ہے, کوئی جوس نہیں دینا, ہر چیز اس کو فریش دینی ہے, اور گیجٹ سے اس کو دور رکھنا ہے, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اس سے باتیں کرنی ہے, اس کو ٹائم دینا ہے. جب بچے کو ٹائم نہیں ملے گا, بچہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے, مطلب اپنی بات کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ایسا اس لیول پہ نہ لے کے آؤ کہ اس کو اٹینشن سیکر ہو جائے وہ. پہلی چیز, اگر اس طرح کے بچے ہیں ان کو 3 سے 5 مہینے کا ٹائم رکھیں کہ بالکل فریش چیزیں دینی ہے, کوئی پیکٹ کا بسکٹ, جوس, چپس نہیں دینی. اگر دینا ہے تو خود بنا کے دیں, فریش دیں. آپ کو 3 مہینے میں بہت واضح فرق نظر آئے گا. اور ساتھ میں وائٹامنس کا انٹیک کرا دیں, اس لیے کہ ہم اپنی ڈائٹ سے وائٹامن کی کمی پوری نہیں کر پاتے, اس لیے کہ اتنا اچھا کھانا نہیں ہے. وائٹامن C کے ڈراپس آتے ہیں, زنک کے ڈراپس آتے ہیں, بچوں کے آئرن کے ڈراپس آتے ہیں, ان کو وائٹامنس کا انٹیک کرانا ہے. ان کو ایکسرسائز میں لگائیے, صبح کی واک پہ لے کے جائیں, صبح سویرے اٹھائیں, ان کو واک کرائیں, ان کو ایکسرسائز کرائیں. الحمدللہ ماں باپ دعائیں دیتے ہیں کہ بغیر کسی کے ڈاکٹر ان کو دواؤں پہ دوائیں دیتے جائیں گے, ان کو اور دواؤں سے وہ بچہ اور وہ جو نا ہائپر ہو جائے گا. بچہ ضد کرتا ہے لیکن اس کی ضد کو, اس کے مسئلے کو حل کرے, اس کی ضد کو پورا نہ کرے. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے طلاقوں کی. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر بچہ ADHD ہے یا مطلب اس کو آٹزم ہے یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہے, تو ماں کو مورد الزام ٹھہرا کے اور
فارغ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری غلطی تھی یا تمہارا مسئلہ ایسا ہے ہی یا جو بھی ہے. تو اس میں کیا مطلب آپ کی کوئی رائے یا کوئی مشورہ یا کوئی ایسی بات کہ کیا اس دیکھیں کا یہ تو آپ نے بڑی چھوٹی سی مثال دے دی کہ ADHD، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. اور اس میں پتہ ہے فاطمہ، پہلی چیز یہ کہ بیچاری ماں تو عورت تو ہمیشہ قصوروار ٹھہرائی جائے گی، لیکن مرد بھی برابر کا قصوروار ہے. اور یہاں پہ بھی ماں کا قصور ہے، اس لیے کہ وہ مرد بھی تو کسی عورت کا ہی بیٹا ہے. اسی نے اس تربیت کی. ماں نے اس بچے کی تربیت صحیح نہیں کی. آپ سوچیں کہ اس ماں کی اگر تربیت صحیح ہوتی، اگر وہ صحیح معنوں میں، صرف تعلیم کی بات ہے کہ تربیت کی بات کر رہی ہوں، اگر وہ شعور دیتی، وہ تربیت کرتی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، مرد کے فرائض کیا ہیں، عورت کا حق کیا ہے، وہ اپنے گھر سے دیکھ کے سیکھ رہا ہے نا بچہ. اور اس میں بھی اس مرد سے زیادہ اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے یا اس کی فیملی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں وہ بھی اتنا ہائپر ہے. تو بچہ صرف ماں نے تو عورت نے پیدا نہیں کیا. اگر وہ چیزیں جینس میں آئی ہیں تو وہ کہیں سے باپ سے بھی تو آئی ہیں. موسٹلی چیزیں بچہ، خاص کر بچے جو ہے باپ سے وہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز کہیں نہ کہیں باپ میں موجود ہوگی جو وقت کے ساتھ اس نے کور کر لیا. دیکھیں نا، بائیو پولر ڈیزیز بہت کامن ہے، مردوں میں بہت ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہے. اب تو وہ کہہ دیا کہ OCD کا شکار ہے، فیشن بن گیا. بٹ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، بیماری ہے میری نظر میں. نارمل بیہیویئر ایک الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں عورت کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ عورت نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا ہے. اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے، اس کو شروع سے اپنے حق کے لیے بولنا آنا چاہیے. میں کہتی ہوں، آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں، ایک تو پہلے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے کیجیے. آپ نے لڑکا نہیں دیکھنا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لڑکے کی سیلری بہت اچھی ہے، لڑکا بڑا ہینڈسم ہے، لڑکا میری بیٹی کے آگے پیچھے پھر ہے. نہیں، آپ نے اس کے گھر کا ماحول دیکھنا ہے، بہت میٹر کرتا ہے، بہت زیادہ. اگر شادی کرنی ہے، اس لیے کہ میرا جو اپنا مطلب پریکٹس رہی ہے، ہمارے گھر میں بھی یہی ہے کہ ہم لڑکے کو نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں لڑکے کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اکیلے میں، سب کے سامنے نہیں. وہ جو اپنی ماں کے ساتھ جیسا چل رہا ہے، اپنے گھر میں جیسا چل رہا ہے، وہ اپنی بیوی سے تھوڑا سا اور اس کے خراب ہی چلے گا. صحیح بات. دوسری بات ہے کہ آپ کی جب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ اس کو یہ ضرور بتا دیجیے کہ بیٹا، ماں یا باپ جو ہے سوچ سمجھ کے شادی کرتے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بیچ نہیں رہے. کبھی بھی ہو آپ کی فیملی پیچھے کھڑی ہے، لیکن فیملی پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر میں ہر گھسے رہیں. میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کچھ ہے، ان کو چاہے لڑکی کے ماں باپ ہوں یا لڑکے کے، ان کو اپنے میٹر جو ہے نا خود سالو کرنے دیں. جھگڑا ہو گیا، ادھر ساس بول رہی ہیں، ادھر ساسیں لڑ رہی ہیں، سسر بھی آ گئے، بہن بھائی بھی بول رہے ہیں، ٹاکسک ہو جاتی ہے بہت زیادہ. اگر بچے کی کنڈیشن کے اوپر بات آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا، وہ چیزوں کو سالو کر لیں گے. بالکل. جب فیملی انوالو ہوگی تو کبھی بھی سالو نہیں، کبھی بھی نہیں سالو ہوگی، اس لیے کہ فیملی اس چیز کو زیادہ خراب کرتی ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں نا تو میرے خیال سے اتنے مسائل نہ بڑھیں. بالکل. ایک چیز اس میں اور ضرور ایڈ کروں گی، لوگ کہیں گے شاید میں اینٹی سوشل ہوں، لیکن سوشل میڈیا میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بہانہ ہم بچے کا کر لیں یا کسی چیز کا کر لیں، مرد کو بھی بہت آپشن مل گیا ہے، عورت کو بھی بہت آپشن ملتے ہیں. بالکل ایسے. مرد کو لگتا ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے، عورت کو لگتا ہے وہ بہت حسین ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو سوشل میڈیا پہ میں ساری بچیوں کو کہتی ہوں، بہت سیریس نوٹ پہ کہتی ہوں کہ بیٹا، فیس بک پہ، انسٹا پہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی باتوں میں کبھی نہیں آنا. اپنے آپ کو خود سمجھو، تم ہو کیا، تمہیں اپنی ورتھ کا پتہ ہونا چاہیے. تمہاری شخصیت کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے. تو عموماً ماں باپ جو ہے بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دیتے ہیں، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے نا تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں، بیٹا تم جا تو رہی ہو اس گھر سے، ہم نے تمہیں تعلیم بھی دے دی، ہم نے تمہیں جہیز بھی بڑا سا دیا ہے، سب بس وہاں سے اب تمہارا جنازہ اٹھے گا. میں وہی کہوں گی کہ یہاں پہ شاید ہم اپنے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی علم دیا ہے، اتنا سب کو سکھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان باتوں کو بھول گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ویلیو بڑھا رہے ہیں اس بات کو کہہ کے کہ ہم اپنی بچی کو تمہارے سپرد کریں. اچھا، اس زمانے میں جو ہوتا تھا وہ ایک الگ دور تھا. یہ بہت پرانی بات کر رہی ہوں. اس میں کہتا ہے کہ جی اب ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپ دی ہے. وہ زمانے اور تھے. اس وقت نہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پورے سسٹم جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ایک جملہ رہ گیا جو آج بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اور اس کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ بچی بھگتتی ہے. اس لیے کہ ماں باپ کی لاج بھی رکھنی ہے اس نے، اور اپنا بھرم بھی رکھنا ہے. ایسے کہ اب وہ جائے گی تو اچھا. دوسرے بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بیٹی حقیقتاً بوجھ ہوتی ہے. کیوں؟ اب تو ہم نے شادی کر دی،
آئے گی تو بیٹے کے اوپر مسئلہ بنے گا, ہم اس کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے, ہم معاشرے کو کیا منہ دیں گے, سوسائٹی. ایگزیکٹلی. اور لوگ کیا کہیں گے, بیٹی گھر آ گئی. تو جیسے میں اپنی مثال دوں, جب میری بیٹیوں کی شادی ہوئی تو مطلب عجیب سی بات ہے لیکن شاید لوگوں کو برا لگے, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنے دامادوں سے کہا تھا کہ بیٹی ہے, بیٹی تھی, ہے اور رہے گی. اور میں نے رخصتی میں کہا تھا بیٹا جب کوئی بات ہو تمہاری اماں ایک کال پہ بیٹھی ہے, بس صرف ایک کال کرنا. میں کہا کبھی یہ مت سمجھنا کہ شادی کر دی تو بیٹی کو ختم کر دیا, غلطی پہ اس کو ڈانٹ پڑے گی, لیکن کبھی یہ سوچ کے ظلم نہیں کرنا اب تو جی میری ملکیت ہے. یہ بہت ضروری ہے بچی کو یہ بتانا کہ بیٹا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تمہارے ماں باپ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں یا محل میں رہ رہے ہیں, تمہارے ماں باپ جو ہے نا تمہارے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں. یہ بچی کو طاقت دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور کریں کہ یہ نہیں کہ بس فالتو کسی اور چکر میں پڑھ کے تم آ جاؤ, نہیں, اپنے کوشش کرو گھر بساؤ. لیکن جو ماں باپ یہ بات کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. ابھی جو اس کا کون سا کیس ابھی جو ہوا تھا, بچی کو جو مارا تھا, بہت سارے کیسز ہیں کہ لڑکیاں بیچاری پٹ رہی ہیں, برا ظلم ہو رہا. اچھا صرف شوہر نہیں, ساس سسر بھی ظلم کر رہے ہیں. مطلب عجیب سی بات ہے کہ ساس سسر جیٹھ جٹھانی ان کا ظلم کیوں سہے گی کوئی لڑکی, اور کیوں کرے گی؟ اللہ نے یا ہمارے اسلام میں شوہر کی خدمت لکھی ہے نا, بالکل ایسے ہی. ساس سسر کی نہیں ہے, ساس سسر کی خدمت باپ نے وہ شوہر نے کرنی ہے. ہاں یہ بچی کی تربیت ہے کہ وہ اپنا ماں باپ سمجھ کے کری, اور یہ اچھی بات ہے. اس سے ایک اچھا ماحول گھر میں ہوتا ہے, بچے اس سے سیکھتے ہیں, ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, اور یہ اچھی بات بھی ہے کیونکہ وہ بزرگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں. ایسا ہی, لیکن دیکھیں نہ وہاں پہ ساس سسر کو زیادتی کرنی ہے نہ وہاں پہ لڑکی کو زیادتی کرنی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہاں پہ رول ہے لڑکے کا کہ اس کو یہ نہ سوچے کہ جی میری جنت ہے تو میں اس کو بچا دوں. تم نے شادی کیوں کی تھی؟ نہیں کرنی چاہیے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بیلنس نہیں کر سکتا تو شادی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ماں باپ اتنے کمزور ہیں, ان کے لیے لڑکی اتنا بوجھ ہے, تو میں کہتی ہوں کہ وہ شادی سے زیادہ اس پیسے کو جو ہے نا اس لڑکی کی تعلیم پہ خرچ کر دیں. اپنی لڑکی کو پروفیشنل ایجوکیشن ضرور دلائیں. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہی والی بات ہے کہ جب بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں تو انہیں بس بہت ہی معمولی سی تعلیم دلوا کے, اور ان کو فکر ماؤں کو یہ ہوتی ہے کہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی اسی وقت سے وہ اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں, چیزیں رکھ رہی ہیں, جمع کر رہی ہیں, کہ بھائی وہی والی بات ایک سوسائٹی کا کہ ہمیں کیا جواب دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر فریج نہیں دیا تو, لوگ کیا کہیں گے اگر اے سی نہیں دیا تو. آپ انہی پیسے سے بچی کو تعلیم دیں. یہاں پہ بالکل تعلیم تربیت ضروری ہے, اویئرنیس ضروری ہے, بچی کو سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم تعلیم سمجھتے صرف ڈگری نہیں ہے. ڈگری آپ کے پاس مطلب ڈگری کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ایجوکیشن دلا دی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ جی آپ کی شادی ہو گئی ہے, لڑکی کو کچھ نہیں پتا اس کا حق کیا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا مطلب دیکھیں بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کا علم لڑکی کو ہونا چاہیے. نکاح نامہ, نکاح کرتے, نکاح نامہ میں کیا لکھا ہے نہیں پتا ہوتا, کسی نے نہیں بھرا, پھر ڈیورس ہو گئی اس کا نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے خود اپنے آفس میں بھی فیس کی ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, آپ نے بھی بات کی تھی ڈیورس کا ریٹ بڑھ گیا, ڈیورس آتا خلا کا ریٹ بڑھ گیا, ٹھیک ہے, طلاق تو پھر بھی مرد نہیں دیتا, خلا کا ریٹ بہت بڑھ گیا. اور اس خلا کا ریٹ کیا ہے, لڑکی جاتی ہے کورٹ میں کہ خلا لے لیتی ہے, اسے 4 لوگوں نے آسرے دیے, اس سے ایک سلیکٹ کیا, اس کے اوپر خلا لے لی. بالکل آپ مطلب اس میں میری پہلے بھی ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ وہ خلا جو کورٹ دے رہا ہے وہ خلا ہی نہیں ہے. اس میں جو لڑکی دوسری شادی کر رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے, اس کے بعد اس کی لائف کہاں کھڑی ہے, وہ اسلامی روح سے کس اسٹیج پہ کھڑی ہے, مجھے بتائیں. ہمیں یہ تعلیم یا یہ علم ہونا ضروری ہے کہ ہم شوہر کو پریشر کر کے خلا لے رہے ہیں جس میں غلط ایڈریس ڈالا جا رہا ہے. آپ اس کے اوپر ضرور ایک اپنا کیجیے گا, اپنا جو بھی ڈسکشن ہے کسی لائر کے ساتھ, لیکن وہ لڑکی جو خلا لے رہی شوہر کو بتائے بغیر, تاکہ وہ نوٹس اس تک جائے گا, شوہر تو دے گا نہیں, لمبی کہانی ہوگی. غلط ایڈریس لکھے جاتے, ٹھیک ہے, نوٹس کہیں اور پہنچتا ہے, کورٹ 3 مہینے بعد خلا دے دیتی ہے. اس کے بعد لڑکی نے جی 1-2 مطلب عدت کی نہیں کہ اس سے شادی کر لی, وہ شادی ہوئی ہی نہیں. جب تک شوہر کی سگنیچر نہیں ہوگی, اوکے نہیں ہوگا, وہ شادی نہیں, تو وہ کہاں جا رہی ہے, شادی زنا پہ جا رہی ہے. اب وہ جہنم والی بات, اب آگے جو لائف ہے اس کی کہاں جا رہی ہے, جو بچے ہوں گے یا جو بھی ہے وہ پوری زندگی, مطلب یہ جو چیز ہے نا یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. نہ یہاں پہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, نہ یہاں پہ شریعت کچھ کر رہی ہے. اب جو آسانی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں وہ سوچ ہی نہیں رہے. تو اس طرح کے جو ماحول ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں, شوہر نے طلاق دی, منع کر دیا,
جی میں تو غصے میں ہی دی تھی, کوئی بات نہیں, وہ پھر رہ رہے ہیں. یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں کہ جی بچوں کے لیے, مطلب میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ بچوں کے لیے, بچے ہیں 3 بچے رل جائیں گے, چلو رہ لو, ہم نے کسی سے پوچھ لیا, گاؤں میں جا کے فتویٰ لے لیا, تو مجھے بتاؤ یہ کیا چل رہا ہے. تو یہاں پہ جو گھروں کا ماحول کیا ہوگا, یہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ کس جہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم اس ماحول میں آ گئے ہیں یا اپنے تعلیم یافتہ دور میں ہم اتنی جاہلیت والے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں, اتنے بگاڑ تو پیدا ہوں گے نا. بالکل. تو اس میں مطلب وہ ایک ہی بات ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے سارے مسائل, دین سے دوری ہے. اور دیکھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ بہت غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, ایسے کوئی معافی نہیں ملتی. جو حکم ہے وہ حکم ہے, جو احکام ہے ہم نہیں کر رہے, ہمیں پتہ ہے ہم پردہ نہیں کر رہے, ہم غلط کر رہے ہیں, ہم نے اس کا حساب دینا ہے, اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ طلاق کو چھپا نہیں سکتے, غلط خلا پہ شادی نہیں کر سکتے. بہت سارے جو دھوکے, سوشل میڈیا تو نرا جس کا ڈرامہ ہے, مطلب اس کو لڑکیوں کے تو بچیوں نے اپنے گھر تباہ برباد کر دیے, بہت زیادہ آئیڈلائز کر لیا ہے زندگی کو, اور وہ اتنی ڈراماٹائز ہیں وہاں پہ چیزیں, اتنی کلرز ہیں اس میں. آپ سوچے میرے آفس سے بچی کام کرتی, چھوٹی کرسچن بچی ہے, بچیاں کتنی ہوتی, چھوٹی 17-18 سال اس کی عمر ہے. اب وہ جہاں اس کو ٹائم ملتا ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے, میرے کوئی ٹک ٹاک وائرل ہو جائے گی, میں مشہور ہو جاؤں گی, اور مجھے پیسے آنے لگیں گے, پیسے ملنے اس کو اتنے پیسے مل گئے, اس کی شادی میں اس کو اتنی سلامی ملی تھی یار, اس کی میاں نے عیدی دی اس کو اتنے لاکھ. تو یہ جو بچیاں آئیڈیلائز کر رہی ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں کہ ان کا فوکس صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک موبائل لینا ہے, ہم نے جو ہے نا ڈفرینٹ ویڈیوز بنانی ہے, ہم نے ٹک ٹاک بنانا ہے, ہم نے ولاگنگ کرنی ہے, اب ایک ہٹ ہو جائے گا, وائرل ہو جائے گا, ہم ہٹ ہو جائیں گے راتوں رات. شارٹ کٹس جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے تو وہ تعلیم کو چھوڑ کے اب زیادہ تر اسی طرف بچے آپ کو کہ روڈ پہ سب نظر آتے ہیں فون لیے ہوئے, بالکل ایسا ہی. تو یہ ماں باپ کا کام ہے, ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ یہ کرو ضرور, لیکن یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے. فاطمہ بات گھوم پھر کے کہاں آتی, ساری وہی آتی ہے ماں کے اوپر. ماں جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لو کہ بیس ہے, کہیں سے بھی شروع کر دو, اسٹوری شروع ماں سے ہی ہوتی ہے. تربیت ماں نے کرنی ہے, گھر میں ماں دیکھ رہی ہے, سمجھا ماں رہی ہے, بچہ ماں سے قریب ہے. شادیاں ٹوٹ رہی تو اس میں ماں کا ہاتھ ہے, شادیاں چل رہی تو اس میں, مطلب ہر چیز ہے. میں تو کہتی ہوں ماں مین ہے. اگر ماں کا رول اچھا ہے, ماں سمجھدار ہے, ماں کو بہت چیزوں کے اوپر گریپ ہے, تو وہ گھر جنت بھی ہے. صحیح بات. وہ بچے آئیڈیل بچے بھی ہیں, وہ ترقی بھی کرے, وہ نام بھی کما رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہر چیز کہتے ہیں نا کہ ہر چیز گھوم پھر کے میری زندگی میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کہانی جو ہے شروع ماں سے ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور واقعی یہ جس طرح سے آج آپ نے ایکسپلین کیا ہے نا, اور جس طرح سے آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہے ہر چیز کو ایک دوسرے سے, کبھی ہم نے اس پیراہے کو اس طرح سے نہیں ہم نے سوچا نہ دیکھا, جو آپ نے آج جتنے آسان اور کسے کہتے ہیں نا عام فہم الفاظ میں آپ نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا. ایکچولی سب چیزیں نا ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا زیادہ انٹریکشن ہے اس طرح کی چیزوں میں, تو آپ ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں پیشنٹ زیادہ دیکھ سے کاؤنسلنگ زیادہ کر رہی ہوتی ہے, جیسے کہ بچیاں بہت آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. اور پھر وہی آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے کہوں گی کہ ماں صحیح سب سے امپورٹنٹ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. ویسے میں نے بہت سیکھا آج آپ سے, کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں اور میں بڑا ریلیٹ کر سکتی ہوں ان چیزوں کو, اور میں جو اب نئی مائیں ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ کیا مطلب ڈفرینس نظر آتا ہے صاف. لیکن آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, بہت آسانی عام فہم الفاظ میں آپ نے جو ہے چیزوں کو سمجھایا. اور مجھے میری تو یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ لوگ دیکھیں گے تو وہ ضرور اس سے کچھ سیکھیں. آمین, اللہ کرے. اور اگر مزید انہیں کچھ پوچھنا ہو تو وہ آپ سے رابطہ کریں. آپ کے یوٹیوب پر آپ کا کلینک بھی ہے, آپ سے کر سکتے ہیں. اور میں نے بہت سیکھا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور مجھے بہت مزہ آیا ویسے آپ سے بات کر کے, اور سیکھا میں نے. تو جناب آج کی یہ ایپیسوڈ عمر راحیل کے ساتھ یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی, مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو جلد ملتے ہیں موم آرمی ایک اور نئی گیسٹ کے ساتھ. ان سے سیکھیں گے کوئی باتیں, کچھ گپ شپ لگائیں گے, کچھ پوچھیں گے ان کے لائف ایکسپیرینسز, ایسی مومس جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا, کچھ کھویا, کچھ پایا. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.